بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کتاب روح کی دنیا میں ایک واقعہ درج ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جو دنیائے تصوف میں بہت بلند مقام رکھتے تھے۔ آپ وقت کے شاہی پہلوان تھے۔ بادشاہ کی طرف سے ایک مرتبہ اعلان کیا گیا کہ اس آدمی کو جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو پہلوانی میں شکست دے گا، بہت سے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اس دور میں سادات کے گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک غریب اور مفلس آدمی رہتا تھا۔ کئی دن فاقوں سے وقت گزارتا تھا۔ اس نے جب یہ اعلان سنا تو اس نے دل میں سوچا کہ کیوں نہ جنید بغدادی سے بات کی جائے کہ تم لڑائی کے وقت یعنی کشتی کے وقت زیر ہو جانا، شکست کھا جانا، اس طرح وہ انعام کا مستحق ہو جائے گا اور اپنے بال بچوں کی کفالت کر سکے گا۔ آخر اس طرح طے کرنے کے بعد اس نے جنید بغدادی سے کشتی لڑنے کا اعلان کر دیا۔ چونکہ سادات کے گھرانے سے تعلق رکھنے والا یہ شخص کمزور جثہ تھا، ہر شخص بادشاہ سمیت حیران تھا کہ کس طرح یہ کمزور شخص ایک شاہی پہلوان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ بادشاہ اور لوگوں نے اس سے بار بار کہا کہ تم شکست کھا جاؤ گے، لیکن اس نے کہا کہ وہ کشتی جیت جائے گا۔ دن کا تعین کر دیا گیا کہ کشتی فلاں دن ہوگی۔ بادشاہ وقت بھی کشتی کے دن موجود تھا۔ پنجہ آزمائی سے قبل کمزور شخص نے، جسے سادات کے گھرانے سے نسبت تھی، بات طے کر لی تھی کہ جنید شکست کھا جائیں گے، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیا تھا۔ اسی واسطے کے سبب جنید فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ بظاہر شکست کھا جائیں گے اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سرخرو ہونے کا موقع ملے گا۔ کشتی شروع ہوئی۔ جنید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ سامنے آ گیا۔ آپ گر گئے اور کمزور انسان نے انہیں چت کر دیا اور کمزور آدمی ان کے سینے پر سوار ہو گیا۔ بادشاہ اور تمام لوگ حیران تھے کہ یہ ناممکن کام کیسے ہو گیا۔ جنید تو شاہی پہلوان ہے اور انعام بھی اتنا زیادہ کہ وہ کبھی انعام کو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن اللہ کا بننا طے پا گیا تھا، اسی لیے آپ نے اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی وجہ سے تمام دولت، انعام و اکرام کو ٹھکرا دیا۔ تاہم لوگوں نے اور بادشاہ نے یہ مقابلہ تسلیم نہ کرتے ہوئے جنید کی شکست کا اعلان نہ کیا اور منادی کروا دی گئی کہ کشتی دوبارہ ہوگی۔ کشتی دوبارہ ہوئی۔ جنید شکست سے دوبارہ دوچار ہوئے اور وہ کمزور آدمی دوبارہ سینے پر بیٹھ گیا۔ اس طرح یہ عجیب و غریب واقعہ ہو کر رہا۔ بادشاہ وقت کی لان تان جنید کو اٹھانی پڑی۔ بادشاہ نے سخت سست کہا اور کہا کہ دل چاہتا ہے کہ تمہیں جوتوں کا ہار پہنا کر پورے شہر میں چکر لگواؤں، اس طرح تمہیں سزا دوں۔ جنید نے یہ سب باتیں اللہ اور اس کی رضا کے لیے برداشت کر لیں اور اس خیال سے کہ میرے اس عمل سے ایک فرد کے گھر کی کفالت ہو جائے گی۔ یہ گھرانہ جو مدت سے فاقہ کشی کا شکار چلا آ رہا تھا، اس گھرانے میں خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ اللہ نے فرمایا، الخلق عیال اللہ، مخلوق میرا کنبہ ہے، اس طرح وہ اللہ کے کنبے کی پرورش کا ذریعہ بن جائے گا۔ چنانچہ جب رات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، بہت خوشی کا اظہار کیا، فرمایا کہ اے جنید،
ہمیں تمہارے اس عمل سے بہت خوشی ہوئی ہے، جس طرح تم نے ایک غریب گھر کے فرد کو خوش کیا اور اس کی وجہ سے اپنی شکست تسلیم کر لی، لیکن ہم تمہاری شہرت کے ڈنکے بجوا دیں گے۔ آج جنید کا شمار دنیا زمین کے درخشندہ ستارے یعنی چمکدار ستاروں میں سے ایک کا ہوتا ہے۔ آج آپ روح کی دنیا کے پیشوا اور امام ہیں۔ فرمایا گیا کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان۔ تم مگر اس زندگی کے کھیل سے رہتے ہو دور، تم مگر اس زندگی کے کھیل سے رہتے ہو دور، آفریں اے عصر حاضر کے جوانان غیور۔ امید ہے یہ آپ کو واقعہ پسند آیا ہوگا اور اللہ رب العزت ہمیں بھی ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور معاشرے میں ایک دوسرے کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔